बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रात गए गवर्नर पंजाब के जरिए जो वारदात डलवाई गई है, ये मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि इमरान खान के खिलाफ खुली जंग का आगाज कर दिया गया है स्क्रिप्ट के मुताबिक। अब आगे क्या होगा, इस पर हम आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। क्या सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब की छुट्टी करवा सकेंगे? लाहौर हाई कोर्ट जल्द फैसला क्यों जारी नहीं करेगा? परवेज इलाही क्या इस पूरी गेम प्लान का हिस्सा है? और इस्लामाबाद को एक मरतबा फिर आज दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, लेकिन नीरू अभी तक बांसुरी बजा रहा है। कौमी खजाने की सूरत हाल भी बड़ी अजीब हो चुकी है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान की तो छुट्टी करवाई गई और उसके बाद इमरान खान जिस तरह आवाम के अंदर मकबूल हुआ है, अब यकीनी तौर पर जिन्होंने उतारा है वो दोबारा तो उनको नहीं आने देंगे। इसके लिए वो पूरी जो कोशिशें हैं वो शुरू किए हुए हैं। पहले इमरान खान का जनरल बाजवा पर इल्जाम था, लेकिन बहुत सारे जो बाखबर लोग थे वो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट अगर नई भी आ गई तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, चूंकि एक फैसला है और मुश्तरका फैसला है। अब इमरान खान को किनारे लगाना है, कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों को तमाम केसेस को माफ करना है, मुल्क पर मुसल्लत करना है और सब आपस में मिल बांट कर जैसे मुल्क को पहले चला रहे हैं ऐसे खाएं चलाएं। ये सारा जो गेम है ये चलती रहनी है। इमरान खान या कोई ऐसा बंदा जो आकर इस रंग में भंग डाले वो गवारा नहीं है। और ये सारी चीजें अब जो हालातों वाकयात हैं वो इसकी तायीद कर रहे हैं। यानी पहले कुछ लोग मानते थे, कुछ बात ये नहीं मानते थे, लेकिन अब जो कुछ पिछले 8-9 महीनों के अंदर हुआ है, सरेआम मुल्क जो है वो खजाना खाली हो चुका है। 6.1 अरब डॉलर तक जखायर गिर चुके हैं और 2021 के इसी दिसंबर के महीने में 17.7 अरब डॉलर खजाने में मौजूद थे। अब 6.1 अरब डॉलर हैं। आप अंदाजा कर लें, किसी को कोई परेशानी नहीं है। इस्लामाबाद अब जिस तरह वो बन्नू से लेकर लक्की, मरवट, डी आई खान मुख्तलिफ जगहों से दहशतगर्दी कर रहे हैं। मुराद सईद 5-6 महीने से चीख रहा है कि दहशत गर्दों को दोबारा दाखिल किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त कहा गया नहीं नहीं ये वैसे ही बात कर रहा है, ये तो इनको अकल ही नहीं है। अब उन लोगों को पकड़ना चाहिए और लोगों के सामने लाना चाहिए जो उस वक्त कह रहे थे कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, कोई दहशत गर्दी नहीं है। आज इस्लामाबाद I-10 सेक्टर के अंदर वहां पर पुलिस के जवानों ने मशकूक गाड़ी को रोका और एक पुलिस एहलकार ने जामे शहादत नोश किया, 2 शहरी जख्मी हुए। ये बड़ा बदकिस्मत वाकया है कि दारुल हुकूमत के अंदर जब इस तरह का वाकया होता है तो पूरी दुनिया के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन मुल्क का वजीर दाखिला वो लाहौर के अंदर बारगेनिंग कर रहा है, हुकूमत गिरा रहा है। और ये वही हालात हैं कि बगदाद जब जल रहा था और आगे कब्बे के हलाल और हराम की बहस जारी थी। लेकिन इस पूरे रजीम चेंज के बाद जिनको टेंशन कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है, मुल्क के मुआशी हालात क्या है, अमन व अमान खराब हो गया है और अब जो है मजीद चूंकि इख्तदार से चिमटे रहना है और शायद ये किसी पैकेज डील का हिस्सा है जो अब खुलकर ये चीजें सामने आ रही है कि इस टोले को मुसल्लत रखना है। खा मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाए, मुल्क में शक अमन व अमान तबाह हो जाए, लोग जो है वो बेशक उनकी राय जैसी भी हो उसको कुचल देना है जबरदस्ती, चूंकि इमरान खान का चेहरा अब पसंद नहीं है, बगैर ऐसे लगता है। अब यहां पर आप देखिए कि जो गुज़श्ता रात हुआ है गवर्नर पंजाब, वो पहले कहा गया कि उनको आईनी माहिरीन ने ये मशवरा दिया है, लेकिन फिर पिछली डेट के अंदर यानी रात को 1 बजे ऐसे जैसे डाका मारा गया, लेकिन कोई अदालत नहीं खुली, कोई चीफ जस्टिस नहीं बेदार हुआ, किसी को आइन टूटा हुआ नजर नहीं आया। और आज जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, एतमाद का वोट का कहा गया, ये सारी चीजें अब कानूनी तौर पर इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब सब चीजें मैनेज होती हैं, पूरा निजाम इकट्ठा होता है और लगता है कि अब इमरान खान के खिलाफ पूरा निजाम इकट्ठा है और अवाम की अक्सरियत और इमरान खान एक तरफ खड़े हैं और ये एक बड़ी जो है वो तवील शायद जमहूरी जिद्दोजहद हो। अब रात को गवर्नर पंजाब ने कहा जी मैं डी नोटिफाई कर रहा हूं वजीर आला को, और वजीर आला परवेज इलाही अब अगले वजीर आला के इंतखाब तक रहेंगे। और चूंकि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो अब तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली गई है। अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस वक्त भी कायम है। अब यहां पर एक और चीज है और वो बड़ी मशकूक है। अब हालात किस तरफ जाते हैं, एक मामला तो ये है कि हमजा शहबाज पहुंच रहे हैं
اور جیسے مونس علیہ نے کہا کہ ککڑی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اب بھی پرویز الہی پر لوگوں کے شکوک و شبہات کم نہیں ہو رہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اس پورے معاملے کے اندر بیوروکریسی کا کردار ہے. یعنی ایک طرف گورنر ہے, وہ حکم دیتا ہے, چیف سیکرٹری اس پر عمل درآمد کرتا ہے, تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی مکمل خاموش رہتے ہیں. وہ چیف سیکرٹری کے حوالے سے ایک جملہ بھی نہیں بولتے کہ آپ غیر قانونی کر رہے ہو. پھر اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر رات کے وقت تحریک عدم اعتماد نون لیگ کی طرف سے جمع ہوتی ہے, اور وہ وہاں پر جو اسمبلی کے سیکرٹری صاحب ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ پرویز الہی نے خود کی ہے. اس وقت وہ ساری ریسیونگ کرتے ہیں, دفتری ٹائم بھی نہیں ہوتا. اس پر بھی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی مکمل طور پر خاموش ہوتے ہیں. یعنی وہ بیوروکریٹ جو ایک خلاف ورزی کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے احکامات جو ہے وہ تسلیم کریں, وہ تو گورنر اور پورا ٹیک اوور کر لیا گیا ہے صوبے پر, پنجاب پر بظاہر ایسے لگتا ہے قبضہ کر لیا گیا ہے, اور اب آئینی طور پر جو ہے معاملات کو آگے جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اور اسلام آباد اور آگے ملک کے اندر جو معاشی بربادی ہے, جس طرح ملک کی ایکسپورٹ امپورٹ سب کچھ بند ہوا پڑا ہے, اور وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ اپنی وہاں پر علیحدہ جاگیر بنائے ہوئے ہیں, اور آپس میں بندر بانٹ ہے, اور سب کچھ جو ہے کیسز معاف ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور عدالتیں اس کو بھی جکڑ دیا گیا ہے, میڈیا کے لوگوں کو مینج کر لیا گیا ہے, اور عجیب قسم کی صورتحال ہے. اب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پہنچ گیا ہے. پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ یہ جو گورنر نے کام کیا ہے یہ کالعدم قرار دیا جائے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. 5 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بنایا گیا, اور وہ جو ہے یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے, اس کے اندر پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ کون کون شامل تھے. اس کے اندر ہیں جی جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ, اس کی سربراہی جسٹس عابد عزیز شیخ کریں گے, اور جس کے اندر جسٹس محمد اقبال, جسٹس طارق سلیم شیخ, جسٹس فاروق حیدر, جسٹس مزمل اختر شبیر یہ شامل تھے. اب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جو جج صاحب ہیں انہوں نے معذرت کر لیا, تو یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے. جسٹس فاروق حیدر انہوں نے کیس سننے سے ذاتی طور پر معذرت کر لی ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی ان کا تعلق واسطہ ہوگا, اور جب جج کا کوئی ماضی کے اندر کوئی ایسا رابطہ رہا ہو کسی کے ساتھ, فریق کے ساتھ, یا کوئی باعث سچویشن ہو, تو اس کو بالکل یہ کر دینا چاہیے. اب ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے, چونکہ چھٹیاں ہو رہی ہیں آج, اور الٹیمیٹلی 5-6 دن چھٹیوں کے اندر گزرنے ہیں. لارجر بینچ کا مطلب ہے چونکہ روٹین کے کیسز تو چلتے ہیں, یا تو آج ریلیف مل جائے گا, اگر تو یہ سسٹم مینج نہیں ہے. میں آپ کو اپنا انالیسس دے رہا ہوں. اگر کوئی اس طرح کے معاملہ نہیں ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے, کوئی اس طرح کی کیلکولیشن نہیں ہے, تو پھر تو یہ دو بالکل سیدھا سیدھا آرڈر ہے اور یہ کالعدم قرار دینا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ چونکہ آگے چھٹیاں ہوں گی, لارجر بینچ تو دستیاب نہیں ہوگا, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمرجنسی کیسز کے لیے تو ججز اویلیبل ہوتے ہیں جس میں ضمانتیں ہوتی ہیں, سٹے ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے معاملات کے اندر. لیکن روٹین کے کیسز اب 1 جنوری ہے اس کے بعد سنے جائیں گے, تو معاملات کلوز ہو جائیں گے. اتنے میں خرید و فروخت, اتنے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو مینج کرنا, تاکہ آگے جو ہے اعتماد کا ووٹ اگر لینا پڑے یا اس طرف نہ آئے, اور آگے حمزہ شہباز کو اگر وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو اس کے لیے بھی نمبر گیم کو مینج کیا جا سکے. حالانکہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا تو کوئی بندہ نہیں دیا جا سکے گا, لیکن دوسری طرف اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب استعفیٰ دیں اور ان کو پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنایا جائے. اگلے 5-6 مہینے وہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ یقیناً ان کے لیے بھی مشکل ہے. اب جو سکرپٹ ہے اس کے مطابق یعنی پرویز الہی جو ہے اب تک بھی ان کا گیم پلان مشکوک ہے, چونکہ بیوروکریسی جو کر رہی ہے اس پر سوال نہ اٹھانا, خاموشی اختیار کرنا, یہ ساری چیزیں بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہیں. جیسے شہین صاحبائی کہتے ہیں چور متوجہ ہو, حکومت اور پنج فوج نے سارے بڑے چوروں کو معاف کر دیا. تاجر لیڈر کہتے ہیں ٹیکس چوروں کو بھی معاف کیا جائے. نیب کہتا ہے ہم کسی کو نہیں پکڑ سکتے. یوں پاکستان دنیا میں پہلا ملک بن گیا ہے جہاں چوری, لوٹ مار, حرام خوری حلال ہو گئی ہے, جرم نہیں رہی. ماشاءاللہ کیا اسلامی فلاحی ملک بنا دیا ہے. اب یہ صورتحال ایسے ہی ہو گئی ہے. اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نون لیگ نے واپس لے لی ہے, اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف جو ہے وہ یہ موجود ہے. لیکن یہاں پر جو عام بات ہے وہ یہ ہے
کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو جلد فیصلہ توقع نہیں ہے. ایک تو ویسے ہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ دیکھ رہے ہیں 3 سال سے لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے, اور تمام جو بڑے ملزمان تھے, اور سب کوئی اندھا گونگا بہرا نہیں ہے, سب کے علم میں ہے گولیاں کس نے چلائیں, دن دہاڑے واقعہ ہوا لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے, بندے مرے قتل ہوں شہید ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے, بس اپنی تنخواہ مل رہی ہے, مراحت مل رہی ہے, پورا سسٹم ایسے جکڑا ہوا ہے اور سزا نہیں دی جا رہی. اسی طریقے سے اب اس معاملے کو بھی اگر لمبا کھینچا جاتا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے لمبا کھینچا جائے گا, چھٹیوں کے بعد معاملہ جائے گا, پھر مزید جو ہے دوسرے فریق کو موقع دیا جائے گا, دلائل ہوں گے, تو مہینہ ڈیڑھ اس پورے معاملے کے اندر اگر مہینہ بھی یا 20 دن بھی نکال لیے جائیں تو کم از کم مارچ کے اندر جو الیکشن ہونے والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. رمضان شریف میں لوگوں کا ووٹرز کا نکالنا اور یہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں, تو مئی جون کے اندر الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف ممکن ہے بڑھا جائے, لیکن اس کے اندر یہ تاثر بھی نہیں دینا کہ عمران خان سے شکست کھا کر ہم جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ پورا نظام عمران خان کے خلاف اس وقت کھڑا ہے, بظاہر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے, ہم نے آڈیوز ویڈیوز سارا کچھ ریلیز کرنا ہے, ملک جدھر بھی جائے, اور عمران خان کو ڈیمیج کرنا ہے, ان کے کردار پر سوالات اٹھانے ہیں, دوسروں کو حاجی نمازی اور حافظ بنا کر پیش کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی جو سکرپٹ کا اگلا حصہ ہے وہ وہی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, اور وہ بتایا گیا ہے اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں گھر کا بھیدی, یہ سلیم صافی ہیں, حالانکہ بغض عمران میں اندھے, وہ کہتے ہیں گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ کے منصب سے معزول کر دیا, لیکن وہ معزول نہیں ہوں گے کیونکہ اسی حکم نامے کے مطابق وہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک کام جاری رکھیں گے. اب بھی کسی کو شک ہے کہ سب کچھ سکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے اور پرویز الہی اس کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ سلیم صافی کہہ رہے ہیں, اور عمران ریاض کہتے ہیں سکرپٹ کی ایک اور گواہی آ گئی ہے. تو سکرپٹ کے مطابق اس پورے سین سے صرف تحریک انصاف نکلی ہے, آپ ذرا غور کریں, یعنی صدر جو ہے وہ تو بے بس ہوگا, گورنر بہت طاقتور بنا دیا گیا ہے, کیونکہ پیچھے جب ڈنڈا ہوتا ہے تو معاملات پھر جو ہے وہ تاثر ہوتا ہے. بہرحال اس پورے معاملے کے اندر مقتدر حلقے غیر جانبدار ہیں, وہ ضرور اپنا آپ کو ثابت ان کو کرنا پڑے گا. اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اب دیکھیے پورے سین سے, یعنی اس وقت پرویز الہی سٹل وزیر اعلیٰ ہیں جب تک نئے کا انتخاب نہیں ہوتا, اور نکلے کون ہیں, پی ٹی آئی کے تمام وزراء وہ نکل گئے ہیں, کاف لیگ اب بھی اقتدار میں ہے, نون لیگ بھی اقتدار کے اندر ہے, اور پی ٹی آئی نکل گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے, لاہور ہائی کورٹ سے شریف کبھی مایوس نہیں لوٹے, لیکن کبھی کبھی چونکہ یہ ایسا ایک خلاف ورزی ہے جو میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کو بھی جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا, لیکن ٹائم گین بہرحال کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.